جو کہ وہ آج بھی موجود ہے اور کیسوں میں قیامت تک ویسے ہی محفوظ رہے گا. اس لیے اس کا ذمہ پروردگار عالم نے خود اپنے ذمہ کرم پر لیا. قرآن عظیم اللہ کی کتاب ہے, اس پر کسی بھی متفقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہر فرقہ کہتا ہے کہ قرآن عظیم اللہ کی کتاب ہے, یہاں تک کہ جو اسلام کو نہیں مانتے ان میں بھی بات وہ ہے کہ جو قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم کرتے ہیں اور اس کی فضیلت پر, اس کی پیشن گوئیوں پر, اس کے علوم پر مستقل انہوں نے کتابیں بھی لکھی. بات تو وہ ہے کہ اس میں ایمان نہیں لائے, بعض نے پڑھا مطالعہ کیا کتاب اللہ کی, جب گہرائی میں گئے اس کے حقائق کو دیکھا, اس کی حقیقتوں سے واقف ہوئے, اسلام سے متاثر ہوئے اور اسلام میں داخل ہو گئے. بعض باوجود کہ قرآن عظیم کی گہرائی کو دیکھ کر انگوش پردامہ رہ گئے, تعجب میں پڑ گئے, حیرت استعجاب میں رہے, اس کی فضیلتوں کا اقرار کیا, اس کی گہرائی کا اقرار کیا, مگر اسلام نہ لا سکے. تو میں عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن عظیم کے تعلق سے کسی بھی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ بعض ایسی بھی جماعتیں آئی کہ جنہوں نے کہا کہ قرآن عظیم جب اللہ کی کتاب ہے تو ہمارے لیے کتاب اللہ ہی کافی ہے, اس لیے کہ تحریر سے پاک ہے, لہٰذا اسی پر چلا جائے, اسی پر عمل کیا جائے اور اس کے علاوہ دوسری جتنی چیزیں سب کو چھوڑ دیا جائے, سب پر رد کر دیا جائے. چنانچہ ایک فرقہ بنا, مختلف فرقے ہوئے. ان فرقوں میں فرقہ باطلہ میں ایک فرقہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے, انہوں نے دعویٰ کیا کہ قرآن چونکہ محفوظ ہے, اللہ نے اس کا ذمہ لیا ہے, لہٰذا قرآن عظیم ہی ہمارے لیے ہدایت کے لیے اور عمل کے لیے کافی ہے, ہمیں حدیث رسول کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حدیث کا معاملہ جہاں تک ہے, حدیث کا یہ ہے کہ چند انسانوں سے چند انسانوں تک پہنچی ہوئی روایتیں ہیں, جیسے مولانا ابو اعلیٰ مودودی صاحب, حالانکہ اہل قرآن فرقے سے تو تھے نہیں مگر حدیث کی اہمیت کو اتنا نہیں مانتے تھے, لہٰذا انہوں نے اپنی کتاب وسائل و مسائل جلد اول میں لکھتے ہیں کہ حدیث کیا ہے. حدیث چند انسانوں سے چند انسانوں تک پہنچی ہوئی روایتیں ہیں. اس سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک کی حدیث ہے, نبی کا قول ہے, مگر علم یقین حاصل نہیں ہوتا. لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ جس حدیث کو محدثین جنہوں نے روایت کیا وہ صحیح کہے تو ہمارے لیے وہ قابل اطمینان اور ہم سے صحیح کہے. یہ میں نے مفہوم ان کی بات کو بتایا, الفاظ تھوڑے ادھر ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم یہی ہے ان کی بات کا. چنانچہ ایک فرقہ وہ ہمارے جماعت میں ہمارے بیچ آیا جنہوں نے کہا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث رسول کی کوئی ضرورت نہیں ہے, قرآن ہمارے لیے کافی ہے. یہ فرقہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے. ہندوستان میں ویسے بہت کم پائے جاتے ہیں لیکن ان کی بڑی تعداد آپ کو پاکستان میں مل جائیں گی. اس کے علاوہ دوسرے جو عربی ممالک ہیں وہاں پر یہ فرقہ بڑی کثرت سے پایا جاتا ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ فرقہ اپنے آپ میں دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بہت ویل کوالیفائڈ ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ان کی باتوں کو سن کر متاثر ہونے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ واقعی بات تو صحیح کہی جا رہی ہے. حدیث تو محدثین کی لکھی ہوئی ہے, بہت بار میں لکھی گئی. ابھی جتنے وہ ان کے اعتراضات ہیں وہ تو میں اگلی مجلس میں دوں گا. آج کے بیان میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اسلام کا ایک حصہ ہے, جز ہے, اس کے بغیر بھی اسلام دین مکمل نہیں ہو سکتا. ہماری دو مجلسیں ہوں گی اس تعلق سے, اور اس کے بعد کا بھی جو ٹاپک ہے وہ ایک لمبا ٹاپک چلے گا اسے اعلیٰ حضرت کے بعد, کیونکہ اگلا سنیچر ہو سکتا ہے اسے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے آ جائے. تو دو مجلسیں ہم اس تعلق سے کہ آگے بیچ میں منقطع نہ ہو جائے کوئی نئے ٹاپک کا سلسلہ, لہٰذا ہم چاہ رہے ہیں کہ مختصر سا یہ ٹاپک لے لیں. اور آج کا عنوان جو ہم نے رکھا ہے وہ یہ کہ کیا واقعی قرآن کے ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کی موجودگی میں حدیث رسول کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, یہ آج کا عنوان ہے. تو آج تو میں اپنی تائید میں قرآن اور حدیث سے دلیل پیش کروں گا. اگلی مجلس میں ان کے وہ اعتراضات اور ان کی وہ باتیں جس کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی کافی حدیث کی ضرورت نہیں, ان کی باتوں کا ہم جائزہ لیں گے. اب میں آگے آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہی فرقہ جو اہل قرآن کے نام سے بہت پہلے ایجاد ہوا تھا, بعد میں علماء اور ائمہ نے اس فرقے کا جواب دیا, دندان چکن جواب دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ فرقہ کچھ حد تک تو کم ہو گیا تھا, مگر اس فرقے کو پھر دوبارہ زندگی سر سید احمد خان نے بخشی جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی تھی. انہوں نے بھی یہی نظریہ اور عقیدہ لایا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث رسول کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جو لوگ نیٹ پر بیٹھتے ہیں آج کل, نیٹ پر چیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں یا وہ فیس بک کا جو ایک ہوتا ہے جس پر گفتگو کی جاتی ہے, تو آپ کو اگر جو لوگ اس سے وابستہ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے اہل قرآن کے ماننے والے ایسے فرقے کے تعلق سے رکھنے والے لوگ ٹکرا جاتے ہیں اور وہ بحث کرنے لگتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے. جب آپ کو حدیث سنا تو کہتے نہیں حدیث ہم نہیں مانتے, قرآن میں ہو تو بتاؤ. تو گویا وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پورا اسلام کا سرمایہ قرآن عظیم ہے, قرآن کے علاوہ حدیث سے ہمیں ایک بھی بات ماننے کے تیار نہیں. اور ہمارے لیے سر سید احمد خان صاحب نے جب اس فرقے کو زندہ کیا تو اس فرقے کو اہل القرآن کا نام نہیں دیا انہوں نے, البتہ فرقہ نیچی کہا اس کو. اور آج یہ فرقہ علی گڑھ وغیرہ میں بہت زیادہ کثرت سے اس کے ماننے والے پائے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ سے کچھ ایسے لوگ ٹکرائے ہو کہ جو کہتے ہو کہ نہیں قرآن ہی کافی حدیث پر سنا ہوا. لہٰذا میں آج قرآن ہی کی روشنی میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی قرآن عظیم کی یہی تعلیم ہے کہ صرف قرآن ہی پڑھا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت نہیں. تو آج میں چند آیتیں پیش کروں گا. اس تعلق سے آیتوں کا بہت بڑا سرمایہ ہے, وہ تمام آیتیں اگر تلاوت کی جائے تو بہت سارے بیانات کی ضرورت پڑے گی. مختصر سی چند آیتیں میں نے جو ہے انتخاب کی ہے تاکہ اپنی بات کی تائید میں قرآن سے پہلے تائید پیش کروں. چنانچہ قرآن عظیم میں پہلی میں آیت آپ کو آج سناتا ہوں اور اس کے بعد پھر تقریباً 8 آیتیں میں آج تلاوت کروں گا اور جسے ہم ثابت کریں گے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ حدیث رسول کی ضرورت ہے. چنانچہ سورہ نساء ہے قرآن عظیم کا اور پارہ نمبر 5 ہے, آیت نمبر 59 ہے 59. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو, حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا. دو باتیں فرمائی, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کا حکم مانو. اللہ کا حکم ماننا کیسے مانے آپ اللہ کا حکم؟ تو اللہ کے حکم کے لیے کتاب اللہ ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو, اپنے حکم کو قرآن عظیم میں اپنے محبوب پہ نازل فرما دیا. اب اگر وہ کہتے ہیں جو لوگ کہ ہمیں قرآن کافی ہے اور حدیث کی ضرورت نہیں,
تو انہیں سے میرا یہ سوال ہے کہ قرآن کافی ہے تو اللہ نے پھر دوسری باری کیوں فرمایا کہ حکم مانو رسول کا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ رسول کا حکم ایک الگ ہے، اللہ کا حکم ایک علیحدہ چیز ہے، دو الگ الگ چیزیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا رسول وہی حکم دیتا ہے جس میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے، مرضی الہی کے خلاف حکم نہیں دیتا ہوں، اس کا ذکر قرآن میں آئے گا آگے کی آیتوں میں۔ تو یہاں پہ قرآن خود واضح کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے، اور حکم کس کو دے رہا ہے؟ انسانوں کو نہیں۔ خطاب قرآن میں یہاں سے شروع نہیں ہوا یا ایھا الناس اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگوں اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی، یہ نہیں کہا، یا ایھا الذین سے خطاب شروع کیا، اے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حقیقی ایمان والے وہ ہیں جو حکم اللہ بھی مانتے ہیں، حکم رسول بھی مانتے ہیں، مطلب قرآن بھی مانتے ہیں اور حدیث بھی مانتے ہیں، اور جو قرآن اور حدیث میں سے ایک کو لیتے ہیں اور ایک کو چھوڑ دیتے ہیں تو حقیقی معنی میں مکمل ایمان والے نہیں ہے، درحقیقت ایمان والے ہی نہیں۔ تو قرآن نے یہی نہیں کہا، اس کے بعد کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی بھی اطاعت کرو جو تم میں حکم والے۔ حکم والوں سے مراد یہاں کیا ہے؟ امر کو، امر فرمایا جو امر والے، حکم والے، حکم سے مراد جو شریعت کا حکم تم پہ بیان کرتے ہیں، جو شریعت کے احکام تمہیں بتاتے ہیں، ان کا بھی حکم مانو۔ یہاں سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ میرا حکم مانو، میرے رسول کا مانو اور اولو الامر کا مانو، تو مطلب یہ ہوا کہ رب کائنات جانتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو میں نے قرآن میں بتائی اس کی تشریح میرا رسول کرے گا، اور رسول کے کلام کی تشریح جب عوام نہیں سمجھے گی تو اولو الامر اس کی تشریح کرے گی۔ تو اب قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں رسول کی طرف رجوع کرنا ہے، اور نبی پاک کا اگر کلام جب ہماری سمجھ میں آئے تو ہمیں اس کے لیے اولو الامر یعنی امام اور ائمہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے۔ تو قرآن عظیم اطاعت کے تعلق سے صرف اپنی ہی اطاعت کا حکم نہیں دے رہا بلکہ رسول کی بھی اور اولو الامر منکم کی۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں نے تلاوت کی۔ اسی طرح سورہ نساء میں دوسری جگہ آیت نمبر 5 ہی ہے یہ، اور اس کی آیت نمبر ہے 64 65 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت 65 نمبر کی آیت سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اے رسول، تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائے، تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ بنائے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، اور پھر یہاں تاکید کے ساتھ قسمیہ ارشاد فرما رہا ہے تمہارے رب کی قسم، تمہارا رب کی قسم کے ساتھ ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارا رب قسم کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ محبوب مجھے اپنے جاہ و جلال کی قسم، اپنی ربوبیت کی قسم، اپنے خدا ہونے کی قسم، وہ مومن نہیں ہوں گے، وہ ایمان والے نہیں ہوں گے کہ جب ان میں کوئی اختلاف ہو جائے، آپس میں جھگڑے ہو جائیں تو اس جھگڑے کو آپ کے سامنے نہ لائے، اور جب آپ حکم دے دے اس پر کوئی حکم آپ بیان کر دے تو اس حکم کو نہ مانے، وہ مومن نہیں ہوں گے۔ اس آیت کریمہ سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر قرآن عظیم مکمل ہمارے مکمل ذات حیات تو ہے، اب اس کی میں تشریح کروں گا بعد میں، قرآن عظیم ہی کافی اور حدیث رسول کافی نہیں ہے اگر، اور رسول کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ محبوب جب تمہارے بیچ تمہارے ماننے والوں کے بیچ جھگڑے ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ قرآن کی طرف رجوع کرے۔ یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ آپ کی طرف رجوع کرے اور آپ کو حاکم بنائے، اور حاکم بنا کے جو فیصلہ آپ کر دیں تو اب نبی جو بھی فیصلہ کریں گے، جو بھی قول بیان کریں گے، جو بھی حکم نافذ کریں گے اس کو ماننا یہی حدیث ہے، کیونکہ نبی کا قول ہی حدیث ہوتا ہے۔ حدیث کے معنی نہیں ہوتے ہیں قول رسول، حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے، ہمارے ائمہ نے اور محدثین نے حدیث کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، اور اس کو آپ ذہن نشین کر لیں، یہ اصطلاحات بہت کام کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے حدیث قولی، دوسری ہوتی ہے حدیث فعلی، اور تیسری ہوتی ہے حدیث سکوتی جس کو حدیث تقریری بھی کہتے ہیں۔ حدیث قولی کسے کہتے ہیں؟ وہ جس میں اللہ کے رسول کوئی حکم نافذ فرمائے، اپنی زبان سے کوئی حکم دے، کسی چیز کے کرنے کا ذکر فرمائے، اپنا قول بیان فرمائے، جس میں نبی کا قول بیان کیا جاتا ہے کہ نبی نے یہ کہا، نبی نے ایسا فرمایا، وہ ہوتی ہے حدیث قولی۔ اور حدیث فعلی اسے اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی فرماتے نہیں ہیں بلکہ کر کے دکھاتے ہیں، جو کچھ نبی کرتے ہیں وہ بھی حدیث ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا، یہ حدیث ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ نبی پاک اس طرح یہ کام کیا کرتے تھے، یہ حدیث ہے۔ تو یہ حدیث کون سی ہے؟ جس میں نبی خود کرتے ہیں، افعال فعل انجام دیتے ہیں، وہ حدیث فعلی کہلاتا ہے، اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے حدیث سکوتی یا حدیث تقریری۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور نبی پاک نے اس کو منع نہیں فرمایا، خاموش رہے، اس کام کو دیکھا، اس کے تعلق سے آپ نے کوئی نہ ممانعت فرمائی نہ منع فرمایا، تو یہ وہ کہلاتا ہے حدیث سکوتی، یعنی نبی نے خاموشی کے ذریعے اس کام کی تعریف کر دی۔ اگر وہ کام اللہ کے نزدیک اور رسول کے نزدیک ٹھیک نہ ہوتا، اللہ کے نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے کوئی غلط کام ہو اور اللہ کا نبی اس کو گوارا کر لے، آپ فوراً منع کرتے، آپ کا خاموش ہونا ہی اس کے جائز اور اچھا ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ یہ بھی حدیث کہلاتا ہے، اور اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سکوتی۔ اسی طرح اب میں ایک اور بات آپ کو عرض کروں، بعد میں بتاتا ہوں۔ تو چنانچہ سورہ نساء کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام کے بعد رسول کے کلام کی بھی ہمیں حاجت ہے اور ہمیں ضرورت ہے۔ اسی طرح قرآن عظیم کا پھر سورہ نساء کی 3 آیت ہے، اور سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 70 ہے جس میں اللہ تعالیٰ صاف اور کھلے لفظوں میں، اب یہاں کوئی اشتباہ نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور کسی بھی بہت زیادہ تعویل اور اس کی بھی کوئی یہاں پہ گنجائش نہیں چھوڑی گئی ہے۔ وہ 70 نمبر کی آیت میں سورہ نساء پارہ نمبر 5 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کا کہا مانا اس نے اللہ کا ہی کہا مانا، جس نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کی، جس نے رسول کے حکم کی فرما برداری کی اس نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کی۔ اب اللہ کے حکم کی فرما برداری تو آپ قرآن میں دیکھیں گے، مثال کے طور پہ ایمان لانے کے بعد جو چیز نافذ ہوتی ہے ایمان پر، سب سے پہلی چیز کون سی ہے بتائیے؟ ایمان کے بعد جو ایک انسان پر، ایک مومن پر، ایک مسلمان پر فرض ہو جاتی ہے، نافذ ہو جاتی ہے، جیسے ایمان لایا، بالغ ہوا، ہوش مند ہے، بشعور ہے، اب وہ چیز اس پر لاگو ہوئی، وہ کیا ہے؟ نماز۔ تو اب نماز پڑھنا ہے آپ کو، یہ فرض عین ہے، اور نماز کا کوئی بھی فرقہ انکار نہیں کرتا، ہر فرقہ کہتا ہے کہ نماز فرض ہے،
اللہ فرماتا ہے جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری ہی اطاعت کی. تو حکم تھا اللہ کا کہ میری لیے نماز کو قائم کرو, میرے لیے نماز پڑھو, میری عبادت کرو. تو اب عبادت کی کیسے جائے؟ عبادت کا ڈھنگ کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو رسول اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اور جب آپ رسول کو دیکھ کر رسول کے حکم کے مطابق, رسول کے فعل کے مطابق, حدیث قولی حدیث فعلی, جب دونوں حدیثوں پر عمل کرتے تو اللہ فرماتا ہے اب تم نے اللہ کی اطاعت کیا, تو اللہ تم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو. تو اب اللہ کی منزل پر آنے کے لیے, اللہ کی اطاعت والی منزل پر آنے کے لیے پہلے اطاعت رسول ہے. اور اطاعت رسول کے لیے کیا چیزیں میں نے کہا؟ حدیث قولی اور حدیث فعلی. قولی کون سی؟ جس میں نبی حکم دے. تو بعض حکم تو ہے کہ نبی نے نماز کے لیے حکم دیا, اور فعلی خود کر کے بھی دکھایا کہ کس طرح پڑھی جائے. چنانچہ دونوں حدیثوں پر جب آپ عمل کرتے ہیں تو اللہ کی اس آیت کی تکمیل پوری ہوتی ہے. تو اللہ کے آپ نے اللہ دیتا ہے. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے پوری طرح صاف فرما دیا. اور آگے ارشاد فرماتا ہے وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, اور جس نے اس سے منہ پھیر لیا, جس نے آپ کی اطاعت نہیں کی, آپ کی بات کو نہیں مانا, آپ کی حدیث پر عمل نہیں کیا, تو اللہ فرماتا ہے تو ہم نے تمہیں ان کو بچانے والا بنا کر نہیں بھیجا. آپ صرف فرما دیجیے, چھوڑ دیجیے ان کے حال پر. اگر آپ کی بات کو نہ مانے تو پھر آپ پر اتنا زبردستی نہیں ہے کہ ان کو ہر طرح سے منواتے ہی رہے, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے, اس لیے کہ ان کے لیے ہمارے پاس عذاب ہے. تو یہاں اس آیت سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ جو حدیث کے منکر ہے اللہ کے نزدیک وہ عذاب کے مستحق ہے. حدیث پر عمل کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. سورہ نساء کی 3 آیتیں بھی آپ نے سن لی. اب آئیے چوتھی آیت کریمہ سورہ حساب, پارہ نمبر 21 ہے اور آیت نمبر 21 ہے 21, اور پارہ نمبر بھی 21, آیت نمبر بھی 21, اور سورہ حساب. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ بھی دیکھیے کتنا کھلے لفظوں میں ارشاد ہو رہا ہے. اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارے لیے رسول کی پیروی بہتر ہے. اسوہ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ حسنہ کے معنی بہترین طریقہ کار, بہترین طریقہ عمل, بہترین ایک انداز. اور اسوہ کے معنی ہوتے ہیں عادت, ایک لفظی معنی عادت. اور کیا ہوتے ہیں اسوہ کے معنی؟ عادت و اطوار, چلنے کا انداز, بولنے کا انداز. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے ہمارے نبی کے چلنے میں, بولنے میں, کھانے میں, ہر کردار میں تمہارے لیے ایک نمونہ ہے. تم اپنی زندگی کو اس وقت تک نہیں صحیح ڈال سکتے, تم اللہ کی رضا اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم ہمارے نبی کے چلنے کو اس طرح نہ اپنا لو جس طرح ہمارا نبی چلتا ہے. اپنے بولنے کے انداز کو اس طرح نہ بنا لو جس طرح ہمارے نبی نے بولنے کا حکم دیا, جس طرح کھانے کا حکم دیا, جس طرح سونے کا حکم دیا. درس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اطاعت رسول میں گزارنا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ رسول اللہ کی سیرت کو دیکھیں گے. اور سیرت کہاں ملے گی آپ کو؟ حدیث کے اندر. حدیث کے بغیر آپ نبی کے افعال بھی انجام نہیں دے سکتے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا نبی ایسا سوتا ہے اس لیے تم بھی ایسا سو, ہمارا نبی اس طرح کھاتا ہے. قرآن نے کہا ہے, قرآن میں نہیں. قرآن نے ایک ساتھ دیا ہمارے نبی کے طریقے افعال میں, عادت و اطوار میں, ہمارے نبی کے اس نمونے کو تم اپنا لو, اس چیز کو تم اپنا لو, اس کو اپنی زندگی میں لاہے عمل بنا لو. تو اللہ نے صرف ایک اصول اور ضابطہ دیا, اور اس ضابطے پر عمل کرنے کے لیے آپ کو رسول کا کردار دیکھنا پڑے گا, رسول کا چلنا دیکھنا پڑے گا, رسول کا بولنا, سونا, کھانا, پینا. اب یہ جو کچھ دیکھنا ہے آپ کو اور نبی کی سیرت کو اپنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. تو اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حدیث کے بغیر چارہ نہیں. چلیے آئیے اور ایک دوسری آیت تلاوت کرتے ہیں. یہ ہے سورہ نجم, سورہ نجم, اور پارہ نمبر 27 ہے اس کا, آیت نمبر 1 2 3 4. چھوٹی چھوٹی آیتیں, 4 آیتوں میں تلاوت کر دیتا ہوں. والنجم اذا ہوا, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس پیارے چمکتے ستارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے اترے. اس کی تشریح نور والے ٹاپک میں اس آیت پہ کافی بات ہو چکی ہے. ما ضل صاحبکم وما غوی, اور تمہارے یہ صاحب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مومنوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ تمہارے صاحب, یہ تمہارے چاہنے والے, تمہارے بہترین ہمدرد یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بہکے نہیں, بے راہ نہیں ہوئے, کبھی گمراہ نہیں ہوئے, کبھی بہکے نہیں. اور کیا فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی, اور کوئی بات وہ اپنی خواہش سے کہتے ہی نہیں, کسی چیز کا حکم اپنے آپ سے دیتے ہی نہیں, اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں فرماتے. تب فرماتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحی, جب تک ہم ان پر وحی نازل نہ کرتے. اب وہی یہاں پر لفظ آیا ہے. تو اہل فرقہ جو اہل قرآن ہے وہ کیا کہتے ہیں وہی سے مراد قرآن. تو ہم نبی پہ جتنا قرآن ہے اتنا ہی مانو, باقی چھوڑ دو. اب میں یہاں پر 2 چیزیں بتا دیتا ہوں کہ ان کی غلط فہمی. نمبر 1, وحی کی اصل میں 2 قسمیں, ایک ہے وحی خفی اور ایک ہے وحی جلی. یہ 2 قسمیں ہوتی ہیں, وحی جلی, وحی خفی. وحی جلی, جلی کے معنی ہوتے ہیں کھلا ہوا, ظاہر. وحی جلی کیا ہے؟ یہ قرآن عزیز, جو کچھ ظاہر میں آیا, جبریل لے کر آئے, نبی نے اپنے صحابہ سے کہا, اللہ نے یہ حکم نافذ کیا اور قرآن کی آیت بن کے اس کو تحریر قرار کر دیا گیا. نبی نے حکم دیا اللہ کلام میں لکھ دو. یہ وحی کہلاتی ہے وحی جلی. اور ایک وحی ہوتی ہے وحی خفی, جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے مگر اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا قرآن میں نہیں آیا. جیسے ایک مثال دے دوں میں آپ کو, زیادہ دور مت جائیے. معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف حاضر ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں, قرب خاص خداوندی میں پہنچے. کتنے عرصہ رہے؟ کوئی حد و شمار نہیں. کتنا عرصہ سفر کیا؟ کوئی شمار نہیں. اپنے رب سے کلام کیا, جو کچھ کلام کیا اس کا قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے. تو اب اللہ نے روبرو اپنے نبی سے جو کچھ فرمایا یہ وحی خفی ہے, وہ رسول جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے, کوئی نہیں. اس میں سے رسول نے جتنا چاہا اتنا بتا دیا, جتنا نہیں چاہا نہیں بتایا. بہت حصہ وہ نبی نے بتایا ہی نہیں, اور جو کچھ بتا دیا تو وہ بھی قرآن نہیں بنا, وہ کیا بنا؟ حدیث بنا. تو وہی دوسری قسم وحی کی کیا ہوتی ہے؟ وحی خفی. در حقیقت وہی ہوتی ہے حدیث رسول. تو اب یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارا محبوب بغیر خواہش کے کہتا ہی نہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ اب نبی جو بھی بول رہے ہیں, مطلب جو بھی حدیث نکل رہی ہے, در حقیقت وہ بھی وہی ہے, مگر وہی جلی نہیں ہے, وہی خفی ہے. اس پر بھی ایسی ہی ماننا جیسے قرآن عظیم کو ماننا ہے. اس کے لیے آپ انکار نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں قرآن میں جتنا ہے اتنا ہم مانیں گے, نبی نے جو کہا وہ نہیں مانیں گے, تو قرآن کہتا ہے ہمارا نبی تو ہماری مرضی کے بغیر کہتا ہی نہیں. جب کہتا ہے تو ہماری مرضی کے مطابق کہتا ہے, ہمارے ایک مرضی پہ کہتا ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ دیکھو میرے نبی کے ہر قول کو لے لیا کرو، ہر قول پر عمل کیا کرو، جو بھی نبی کا قول تم تک پہنچ جائے اس کو نہ ٹھکرانا، اس لیے کہ وہ ہماری ہی مرضی کے مطابق کہلوایا گیا ہے، اس پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آئیے قرآن عظیم کا یہ سورہ حشر ہے اور پارہ نمبر 28، اس میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور اللہ فرماتا ہے جس سے ہمارا نبی منع کر دے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہاں کیا فرمایا؟ ہمارا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ یہاں صاف واضح ہو گیا کہ کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جس کو ہم نے قرآن میں تمہیں حکم دیا کرو، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس میں ہم نے قرآن میں کہا مت کرو، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس میں ہمارا نبی کہے گا کرو، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جس میں ہمارا نبی کہے گا مت کرو۔ تو ہمارا نبی جو کہے گا وہ حدیث ہوں گی اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہ قرآن ہے، تو قرآن علیحدہ ہو گیا، حدیث رسول علیحدہ، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اور اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ ہمارا نبی جس چیز سے منع کر کے رک جاؤ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی جو چیز کہہ رہے ہیں وہ قرآن سے الگ ہے، تو نبی کا حکم بھی اللہ کا ہی حکم ہے، اس سے بھی ہمیں رک جانا ہے، اس پر بھی ہمیں احکام پر عمل کرنا ہے۔ نبی کا حرام کردہ بھی ہمارے لیے حرام ہے جس طرح اللہ کا حرام کردہ ہمارے لیے حرام ہے، نبی کا جائز کردہ بھی ہمارے لیے جائز ہے جس طرح اللہ کا جائز کردہ ہمارے لیے جائز ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ حدیث رسول کے بغیر ہمیں کوئی چارہ نہیں ہے۔ آئیے سورہ جمعہ اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 آیت نمبر 28 ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور رسول کیا کس نے بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ انہیں آیت قرآن پڑھ کر سناتا ہے، اللہ کے احکام انہیں بتاتا ہے، ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ، اور انہیں پاک کرتا ہے گناہوں سے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم دیتا ہے۔ یہاں قرآن نے صاف فرمایا کہ ہمارا محبوب کیا کرتا ہے، کام بتا رہا ہے اپنے رسول کے اللہ تعالیٰ کہ ہمارے رسول کا کام کیا ہے، گناہوں سے لوگوں کو پاک کرنا۔ رسول کا کام کیا ہے، رسول کے ذریعے ہم نے کتاب امت تک پہنچائی، اپنے بندوں تک پہنچایا۔ اور تیسرا کام کیا فرمایا، ہمارا نبی حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ تو اب جو کچھ نبی سکھائے حکمت کی بات وہ کیا ہے، حدیث، اور اس کو نہیں مانیں گے تو اللہ کی ہدایت کے آپ منکر ہو گئے۔ بس سمجھ میں آئی نا؟ اور اس کے بعد کیا فرمایا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں موجود پڑے ہوئے تھے، ہمارے نبی نے ان کو گمراہی سے نکالا، قرآن عطا کیا۔ یہاں قرآن اور حکمت دو الگ الگ باتیں بیان کی۔ ہمارا نبی کتاب کی آیتیں پڑھتا ہے، تو جو آیتیں پڑھتا ہے وہ کلام الہی ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ تو حکمت کی بات کون سی ہے، نبی کا قول، نبی کے جملے، اور جو نبی کے جملے ہیں وہ حکمت کی بات ہے وہ کون سی ہے، وہ حدیث ہے۔ لہذا ان قرآن کی میں نے یہ 7 آیتیں ابھی تک پڑھی ہیں، اور آج بھی آیتیں آپ سن لیجیے جس میں صاف اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ارشاد ربانی ہوتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب فرما دیجیے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور تم سے راضی ہو جائے، آپ فرما دیجیے کہ پھر کہو کہ تم میری اطاعت کرو۔ اور اطاعت رسول آپ کیسے کریں، اطاعت رسول کے لیے آپ کو حدیث رسول کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اب آئیے میں کچھ حدیثیں آپ کو بتا دوں کہ جس میں اللہ کے نبی نے پہلے ہی پیشن گوئیاں فرما دی تھی کہ ایسے بھی فرقے پیدا ہوں گے کہ جو معاذ اللہ حدیث رسول کا انکار کریں۔ چنانچہ یہ مشکات شریف ہے، یہ مشکات کی پہلی جلد ہے، اور مشکات حدیث کی معتبر کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ مشکات کی پہلی جلد کے اندر اس کا باب ہے باب الاعتصام بالکتاب و سنہ، یعنی کتاب اور سنت پر عمل کرنا اور اس پر یقین کرنا، یہ باب کا نام ہے۔ اور صاحب مشکات نے یہ حدیث جو نقل کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 155، پہلی جلد کی 155ویں حدیث ہے، یہ طویل حدیث ہے، اس کا میں کچھ حصہ پڑھتا ہوں۔ یہ حدیث روایت ہے، روایت کرتے ہیں وعن المقدام بن معاد قریب، حضرت مقدام بن معاد قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے، یہ صحابی رسول روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الا انی اوتی القرآن ومثلہ معه الا یشک رجل شبعان علی اراتہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، اللہ خبردار ہو جاؤ، خبردار کر کے کیا فرمانے، بے شک انی بے شک اوتی القرآن ومثلہ معه، اللہ رب العزت نے قرآن کے مثل مجھے ایک چیز اور عطا کی، جیسے قرآن ہے اللہ کا کلام ویسی مجھے بھی ایک چیز عطا کی گئی، اور وہ کیا ہے، وہ ہے حدیث رسول۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، الا یشک رجل، اور میں دیکھتا ہوں القریب ایسا ہونے والا ہے کہ ایک شخص شک کرنے والوں میں سے اللہ اراد ہی تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، یہ نبی پاک اس کا ایک منظر کھینچ رہے ہیں، تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں، اسے کیا مراد ہے، گھمنڈ۔ آدمی بولتے ہیں ارے یار میں ملنے گیا تو ایسے بیٹھے ٹیک لگا کے بیٹھے، مطلب بڑے گھمنڈی ہے، اٹھے بھی نہیں آ، وہ پیڑھی بھی نہیں ہٹائی انہوں نے، بیٹھے بھی نہیں اٹھ کے مل جانے کا، یہ گھمنڈ کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ گھمنڈی ہوگا ایک طرح کا، اور شک کرنے والا ہوگا، وہ کس چیز میں، میری حدیثوں میں، جو شک وہ میری حدیثوں میں شک کرنے والا ہوگا ایک شخص، اور تکیے سے ٹیک لگا کے گھمنڈ میں بیٹھا ہوگا اور کہہ رہا ہوں یقول علیکم بہذا القرآن، ہمیں تو اللہ کی کتاب کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نبی کی پیشن گوئی دیکھیے، علم غیب رسول، وہ ٹیک لگا کے کہہ رہا ہوں گا اور کہہ رہا ہوں گا کیا، ہمیں قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں لفظ استعمال کیا، شبعان والا آراتی، پیٹ بھرا ہوا، شبعان کے معنی ہوتے پیٹ بھرا ہوا، یعنی گھمنڈ کا حالت یہ ہوگا کہ پیٹ بھرا ہوا ہے، کھا کے مسلح ہو گیا، تکے سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور ٹیک لگا کے کہہ رہا ہوں گا ہمیں حدیث رسول کی ضرورت نہیں، ہمیں قرآن ہی کافی ہے۔ فما وجدتم فیہ من حلال
فَحِلُّوهُ وَمَا وَجْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ وَإِنَّ حَرَامَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں در حقیقت معاملہ کیا ہوگا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جس کو میں نے حرام کر دیا وہ ایسا ہی حرام ہے جیسے اللہ نے اس چیز کو حرام کر دیا. جس چیز کو میں نے حرام کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کو اللہ نے حرام کیا ہو. اور اس کے بعد نبی نے بھی مثال بھی دی وہاں پر. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کما حرم اللہ علی لا یحل لکم الحمار, میں نے گدھوں کو حرام کیا اللہ کل ذی ناب من السیاح, اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح میں نے حرام کیا کن کو, دانت نوکیلے دانت والے جانوروں کو. تو جس طرح میں گدھے کو حرام کرتا ہوں, نوکیلے دانت والے جانوروں کو حرام کرتا ہوں, اور یہ تم پر ایسے ہی حرام ہے جیسے گویا اللہ کا حرام کرتا ہوں. اس حدیث سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں ہمارے لیے صاحب. پہلی تو یہ کہ اللہ کے رسول نے پیشن کو بھی فرما دی تھی کہ ایسے لوگ آئیں گے جو حدیث رسول کو نہیں مانیں گے, کہیں گے کہ ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے, ہمارے لیے تو قرآن ہی کافی ہے. اور نبی بات دوسری بات پھر اس کی رد کر کے فرما رہے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ, حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو میں حرام کرتا ہوں اللہ کی ہی حرام کردہ کی طرح ہے. اور میں حرام کرتا ہوں گدھے کا گوشت تم پر حرام کرتا ہوں, جبکہ اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا. قرآن میں اللہ نے گدھے کا کوئی ذکر نہیں فرمایا. نبی پاک فرماتے ہیں میں حرام کر رہا ہوں گدھے کا گوشت, اور ہر وہ جانور کو حرام کر رہا ہوں جس کے نوکیلے دانت ہے جو چیر پھاڑ کر کے کھاتا ہے, میں ہر جانور کو حرام کر رہا ہوں. اور آگاہ ہو جاؤ یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ کی حرام کرنا چاہیے. جس سے معلوم ہوا کہ حدیث رسول بھی ہمارے لیے نص قطعی کا حکم رکھتی ہے, نص کا حکم رکھتی ہے. آئیے مشکات کی ہے ایک اور حدیث اسی کے اندر میں تلاوت کر دیتا ہوں. اسی کے اندر یہ صفحہ 55 پہ حدیث تھی اور صفحہ 60 پر ایک حدیث ہے. مشکات کی پہلی جلد ہے اور وہی باب ہے, باب کا نام وہی جو میں پڑھا, اور حدیث نمبر 176 ہے. اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان مالک ابن انس رضی اللہ تعالی, مالک ابن انس صحابی رسول روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسكتم بما کتاب اللہ و سنت رسولہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. تو چھوڑ رہا ہوں فیکم امرین, دو بڑے حکم تم میں چھوڑ رہا ہوں, دو بڑی چیزیں لن تضلوا, جب تک تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوں گے, جب تک پکڑے رہوں گے ہدایت پہ رہوں گے گمراہ نہیں ہوں گے. اور وہ کیا ہے, ما تمسکتم بما کتاب اللہ. پہلے تو یہ کہ جب تک کتاب اللہ کو تم تھامے رہوں گے گمراہ نہیں ہوں گے, وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسری چیز میری سنت. نبی نے دو چیزیں فرمائی, پہلی چیز کیا فرما رہے ہیں کتاب اللہ, اور دوسری میری سنت. مطلب اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کی دو بنیادی چیزیں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت. تو کتاب اللہ کو بھی ماننا ہے اور سنت رسول کو بھی ماننا ہے. یہ حدیث بتاتی ہے اور سنت رسول آپ کو کہاں ملے گی, حدیث کی کتابوں میں. آگے ایک تلاوت کر دیتا ہوں ایک حدیث, یہ ہے ترمذی شریف, اور ترمذی کی یہ دوسری جلد ہے ترمذی شریف کی. اس کا حدیث نمبر 538, اور یہ حدیث شریف جو ہے یہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے. طویل حدیث ہے, اس کا آخری کا جو حصہ ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی, 72 فرقوں میں اختلاف ہو کے بڑھ گئی. وتفترق امتی, میری امت بڑھ جائیں گی علی 73 ملتا, اور میری امت 73 فرقوں میں بٹیں گی. مشہور حدیث ہے, آپ نے بہت بار سنی ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلوں فی النار, سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا ملت واحدہ, سوائے ایک جماعت کے. قالوا من هي یا رسول اللہ, صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی جماعت کی پہچان کیا ہے, جنتی جماعت کی نشانی کیا ہے. قال, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جنتی جماعت کی پہچان یہ ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. کیا فرمایا, جنتی جماعت کی پہچان کیا ہے, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. اب یہاں نبی صاحب لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ میری امت کو قیامت 73 فرقوں میں بٹیں گی. تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ 73 فرقوں میں یہ بھی فرقہ ہوگا جو کہے گا کہ اللہ کی کتاب کافی ہے, ہمیں رسول کی ضرورت نہیں ہے, سنت کی ضرورت نہیں ہے, حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب پہلے ارشاد فرما دے رہے ہیں کہ لوگ آگاہ ہو جاؤ, جنتی جماعت کی نشانی کیا ہے, جنتی جماعت کی نشانی یہ ہے کہ جو میرے عقیدے پر, میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. تو طریقہ رسول اور طریقہ صحابہ آپ کو کہاں ملے گا, حدیث میں. آپ کو نہیں چلو ٹھیک ہے اللہ کے رسول کا جو طریقہ ہے وہ قرآن میں, اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی قرآن میں, اب آپ کی مان لیتے تھوڑے پھر صحابہ کا طریقہ, یہاں تو نبی نے صحابہ کو بھی ملایا نا, تو صحابہ کا طریقہ کہاں قرآن میں بتائیے, تو نہیں ملے گا آپ کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث یہ مشکات شریف کی دوسری چیز ہے, اور اس کے اندر ایک بہت پیاری حدیث اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو میرے بات کے ٹکڑے کو اور واضح کر دیتی ہے. یہ مشکات شریف کی حدیث نمبر 5762, یہ دو, اور اس کتاب الفتن کی حدیث ہے, اور اس کا باب جو ہے مناقب صحابہ, صحابہ کرام کی فضیلتوں کا بیان, صحابہ کی فضیلتوں کا بیان کر رہے ہیں اس میں. یہ حضرت صاحب مشکات, اور اس کی حدیث نمبر 5762 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث شریف روایت ہے. حضرت عمر کہتے ہیں وان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر ابن خطاب سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا. کیا کہتے ہوئے سنا, اصحابی النجوم فبعیہم اقتدیتم اقتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے, ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا لو. اب صحابہ کا طریقہ کہاں ہے, حدیث. جس کی بھی پیروی کروں گے, میرے صحابہ ستاروں کی طرح, جس کی بھی پیروی کروں گے, جس کی بھی ابتدا کروں گے. اور پیروی کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے, حکم ہونا. تو صحابہ جو حکم دے اس پر عمل کرنا, یہ بھی جنتی ہونے کی دلیل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو صحابہ حکم دے گا وہی تو نہیں ہوگی, قرآن تو نہیں ہوگا,
वो सहाबा का अपना कौल होगा, सहाबा का अपना अमल होगा। और अल्लाह के नबी पेशगी फरमा रहे हैं कि तुम मेरे सहाबा में से किसी एक सहाबी का भी अमल अपने इख्तियार कर लोगे तो मैं अल्लाह ताला हिदायत कर देगा, जन्नती फरमा देगा। तो ये हदीस हमें साफ बता रही है कि हदीस की हमें जरूरत है। इसकी दलील बहुत सारी है। अब मैं एक बात यहाँ खुले तौर पर अर्ज कर देना चाहता हूँ कि जो लोग जब हदीस की जरूरत ही नहीं मानते तो फिर वो इन हदीसों को क्यों माने? ये सवाल है ना, ये सवाल आपके नहीं आया? अरे भाई मैं हदीस सुना रहा हूँ साहबा सितारों की मानी, तो इस हदीस को क्यों माने? कहेंगे जब हम रसूल की हदीस नहीं मानते तो ये हदीस क्यों माने? जब हम बुखारी को नहीं मानते तो मिशकात को क्यों माने, तिरमिज़ी को क्यों माने? हम तो हदीस ही के मुनकिर है, हमें तो हदीस की जरूरत ही नहीं। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि कुरान मानो, तो आप ये हदीस में सुना रहे हैं तकिया लगा के बैठा हूँ, हम इसको भी नहीं मानते। मेरी उम्मत भागता फिर को मरी, ये भी हदीस है, हम इसको भी नहीं मानते। और इस तरह के जितनी मैंने भी हदीस से सुनाई कि सहाबा पे जो तरीके पर वो जन्नती, हम इस हदीस को भी नहीं मानते, हम तो सिर्फ कुरान को मानते हैं। आप जितनी हदीसें सुनाएंगे ताल्लुक से हम जब हदीसी को नहीं मानते तो इन हदीसों को क्यों माने? ये याद आता है। तो इन लोगों के लिए मेरे पास चंद सवाल आते हैं और ये इंशाल्लाह नेट पर जब चले जाएंगे, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जो भी हज़रात नेट पर सुन रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जब वो नेट पर इसको देखें तो मेरे इन सवाल के जवाब मेरे पते पर भेज दें, तो मैं भी जान लूँ कि आप वाकई अहले कुरान फिरके के मानने वाले हैं और आप में ध्यान और इल्म है। अब आइए जरा मैं बता, एक चंद मेरे सवाल है, मैंने 3 सवाल 4 सवाल यहाँ किए, 4 सवाल हैं। हालांकि तो बहुत सवाल बना सकते हैं लेकिन बहुत कम होता है हमारे पास, अगली बार जिसमें देंगे इंशाल्लाह। पहला सवाल, कुरान के अंदर जो सूरतें हैं 114 कुल सूरतें हैं कुरान के अंदर, 114। पहली सूरत कहाँ से शुरू होती है? सूरह फातिहा, फिर दूसरी सूरत सूरह बकर, फिर आले इमरान, फिर सूरह निसा, इस तरह एक के बाद एक सूरत है। इस तरह कुल सूरतें 114 है। कुछ अल्लाह का रुकू है, आयत नंबर है, आयत नंबर 1, आयत नंबर 2, ये जितने कुरान में मौजूद है ये कुरान का हिस्सा है। ये किस आयत से साबित है ये बताइए आप। ये पहला सवाल है। मैं सूरह निसा, कुरान ने कहा कि ये सूरह निसा है? कुरान से दलील कीजिए। ये सूरह बकर है, कुरान ने कहा कि ये जब शुरू हो रहा है सूरह बकर है। कुरान ने कहा कि देखो ये आयत यहाँ खत्म हो गई। कुरान ने कहा ये कुरान कह रहा हो ये रुकू पहला खत्म हो रहा है, यहाँ दूसरा रुकू चालू हो रहा है। कुरान में ये कहाँ है? ये तो अल्लाह के नबी ने मुतय्यन फरमाया। इस सूरत का नाम सूरह निसा रखो, इस सूरत का नाम सूरह बकर रखो। ये आयत यहाँ खत्म हो गई, ये आयत यहाँ से शुरू हुई। इस सूरत में 3 आयतें हैं और वही मुख्तलिफ अंदाजों में तिलावत नाजिल होती थी। सबसे पहली वही कौन सी आई अल्लाह के नबी पे? इक़रा, पढ़ो अपने रब के नाम से, बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़ो जिसने आपको पैदा फरमाया, जिसने इंसान की तख्लीक की। मगर ये आयत कहाँ है? वो बता के। और कुरान इसी को तो पहली आयत क्या आती है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये तो नबी ने जहाँ चाहा वहाँ रखवा दिया और उसी तरीके से आप भी पढ़ रहे हैं। आप भी नहीं इम्तियाज कर सकते कि नबी पे पहली कौन सी आई, दूसरी कौन सी आई, तीसरी, जैसे जैसे नाज़िल उसके बाद से हम तरतीब दे आप नहीं दे सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कब कौन सी आयत नाज़िल। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान भी आप बगैर हदीस के नहीं मान सकते, सूरतें आप बगैर हदीस के नहीं मान सकते, आयतें आप बगैर हदीस के नहीं मान सकते। अच्छा और चलिए मैं इसमें थोड़ा इजाफा कर देता हूँ, इसी सवाल में जम कर रहा हूँ। आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हे पे दाल ज़बर, दाल पे ज़बर और रब्बी के बे के नीचे से ज़बर, ये किसने लगाया? तो नबी ने नहीं लगाया, साहबा ने भी नहीं लगाया, हज्जाज बिन यूसुफ ने लगाया बाद में। तो आपने कैसे मान लिया कि रब्बिल आलमीन है, रब्बुल आलमीन नहीं है? कुरान से साबित करके बता दीजिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, ये कहां से साबित हुआ? तो आप कहेंगे लुगत में है, आप कहेंगे अहले लुगत ने कहा, तो मैं कहूंगा वाह यार, कुरान पढ़ने के लिए आप लुगत का सहारा लेने के लिए तैयार, रसूल का सहारा लेने के लिए तैयार। कितने ताज्जुब की बात है। अहले लुगत ने, अहले डिक्शनरी लिखने वालों ने कह दिया कि इसको जबर से ही पढ़ो, आप जबर से पढ़ रहे हैं, देर से पढ़ो, लुगत वालों ने कहा देखो ये जबर से देर से पढ़ोगे तो मायने के हो जाएंगे, पेश से पढ़ोगे तो मायने के हो जाएंगे। आप उनकी पाबंदी कर रहे हैं, नबी की पाबंदी करने के लिए आप तैयार नहीं। तो ये मेरा पहला इतराज था। हमारी दूसरा इतराज, चलिए आप लुगत के बहुत शैदाई लोग हैं और जैसा तो अहले लुगत ने कहा वैसी पढ़ते हैं, तो मैं एक आयत पढ़ता हूँ और ये आयत कुरान में 70 जगह आई है। कितनी जगह? 70 जगह। अब बड़ी मशहूर आयत है। आयत क्या है? आक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। अल्लाह फरमाता है, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ वो जो अल्लाह के नबी ने बताया और अल्लाह के नबी से सहाबा ने, सहाबा से अइम्मा ने बताया, उन्होंने जो बताया उनके मुताबिक मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। तर्जुमा ये कायम करो नमाज और अदा करो ज़कात। चलिए लुगत खोलते हैं, डिक्शनरी, अरबी की डिक्शनरी खोलिए, अल-मुंजिद खोलिए, मिज़बाहुल लुगात खोलिए, कामूस खोलिए, ये अरबी की डिक्शनरियाँ हैं। ये है लुगत के बड़े बड़े माहिरीन ज़बान, माहिर लिसान की डिक्शनरी है। सलात के मायने लिखते हैं। अल्लाह फरमाता है आक़िमुस्सलात, कायम करो नमाज। सलात के मायने क्या है देखिए जरा। एक मायने है भाग दौड़ करना। क्या मायने? भाग दौड़ करना, भागना दौड़ना। दूसरा, टेढ़ी लकड़ी को तेल लगाकर सीधा करना, कमची को, कमची टेढ़ी हो कोई उसको सीधा करते बैठे रहना, सलात के मायने। तीसरे मायने कमर पर हाथ रख के नाचना। तो आपने, और चौथे मायने इबादत करना, नमाज पढ़ना। सवाल ये पैदा होता है कि 4 मायने हैं, 4 में से आपने नमाज ही क्यों नहीं लिया? कायम करो आक़िमुस्सलात, कमर पे हाथ रख कर नाचो, टेढ़ी कमची को सीधा करो, और कुरान का भाग दौड़ो तो अल्लाह फरमा रहा है और भागते रहो, दौड़ते रहो। तो आपने दौड़े नहीं, आप कमर पे हाथ रख के नाचे नहीं, कमची को सीधा नहीं किया, बल्कि आप आक़िमुस्सलात, सलात से मुराद आपने नमाज ली और नमाज लेके सीधा मस्जिद में पहुंच गए। तो मैं पूछता हूं कि भाई आपने सलात के मायने नमाज ही किस आयत से लिए, किस हदीस से लिए, बता दीजिए। तो आपको कहना पड़ेगा कि सलात के मायने नमाज है। क्यों? कि जब आक़िमुस्सलात कुरान ने कहा तो नबी ने नमाज पढ़ी, तो मैं कहूंगा ये हदीस है, ये कुरान नहीं है ना, आपको हदीस जाना पड़ा। और दूसरी चीज, एक जगह कुरान फरमाता है नमाज का बहुत ज्यादा हुक्म दिया अल्लाह ने। अल्लाह एक जगह फरमाता है इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, और नमाज से मदद चाहो, नमाज से मदद चाहो। सलात, नमाज का ही तर्जुमा क्यों लिया गया? ये भी तो हो सकता है कमची को सीधा कर करके मदद लो, भाग भाग के मदद लो,
कमर पे हाथ रख के नाच के मदद लो, नाचने से मदद लो, भागने से मदद लो, ये क्यों नहीं दिया आपने? नमाज से ही मदद क्यों लिया? तो कहना पड़ेगा कि नबी ने कहा कि जो कहा जा रहा है इस्ताईन मदद लो, हाँ इमदाद हासिल करो, किससे? सलात, सलात से मुराद नमाज, ये क्यों? नबी ने कहा है, नबी ने कहा वही हदीस है। अब दूसरा हुक्म क्या दिया कुरान ने? वातु ज़कात, वातु के मायने होते अदा करना। अब ज़कात के मायने डिक्शनरी में लिखी, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है ज़कात। एक मायने होते किसी चीज का उम्दा हिस्सा निकालना, किसी चीज से अच्छा हिस्सा निकालना। मिसाल के तौर पे बहुत सारे सड़े हुए संतरे आपके पास, तो उसमें कोई साथ बैठे हैं और उसमें अच्छे अच्छे संतरे निकालते अलग करते जा रहे हैं, तो उसको अरबी में कहा जाएगा ज़कात, मतलब सड़ी हुई चीजों में से अच्छी चीजें बाहर करना, उम्दा हिस्से को अदा करना, एक मायने के। दूसरा मायने होते सदका देना, तीसरे मायने होते पाकीज़ा करना, और चौथे मायने थोड़े मजेदार है, कपड़े धोना। क्या होते हैं? कपड़े धोना। तो भैया जब आप हदीस नहीं मानते तो एक काम किया करो, कमर पे हाथ रख के नाच लिया करो और कपड़े धोते रहा करो। पूछे क्यों? तो कुरान ने 70 बार कहा कमर पे हाथ रख के नाचो और कपड़े धो। ज़कात के यही मायने। तो आपने सारे मायनों को छोड़कर ज़कात से मतलब वही लिया कि गरीबों में से अपने माल में से कुछ हिस्सा निकाल कर अदा करो सारे में एक बार। ये क्यों दिया? नबी ने करके बताया कि ज़कात का मतलब ये है, कपड़े धोना नहीं है, और जो नबी ने बताया वही हदीस है। कुरान पर बगैर हदीस के कुरान पर भी अमल नहीं कर सकते। अच्छा चलिए, अब ज़कात आपने तो ले लिया मुराद, नहीं था ज़कात ही अदा करना है। और ज़कात क्या करना है? 2.5%, 100 में से 2.5% देना है। 2.5% देना है कुरान की किस आयत में आया है? ये भी नहीं आया। 8% देना है, 6% देना है। तो आप एक काम करो, कुरान में तो आया नहीं और आप हदीस को मानते नहीं, तो हदीस में 2.5%, तो हदीस को नहीं मानते तो हिंदुस्तान की जो हुकूमत है जहां आप रहते हैं वहां पर टैक्स लगता है 30%, आप 30% निकाला करो, कम मत निकाला करो। क्यों कम निकालोगे तो हदीस का अमल हो जाएगा। 2.5 निकालोगे तो हदीस का अमल होगा, हदीस का अमल नहीं करोगे तो 30 निकाला करो। और कहा क्यों? कहने के साथ हदीस को हम मानते नहीं है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 30% ले तो ये तो इस्लाम के नाम पर दे रहे हैं, तो इसमें 35 दिया करेंगे, तो अभी समझ में आ जाएगा हदीस का। तो आप समझ रहे, ज़कात का परसेंट वगैरह हदीस के नहीं मालूम। फिर परसेंट अलग अलग चीजों में अलग अलग है। भेड़ हो तो कितनी भेड़ें निकाली जाए, खेत में गेहूं का गल्ला हो तो कितना निकाला जाएगा, जवार का गल्ला हो तो कितना निकाला जाएगा, सोने पर कितनी है, चांदी पर कितनी है, दिरहम पर कितनी है, सबकी कैटेगरी अलग अलग है। वो हदीसों में आया, और फिर जो हदीसों में आया वो दिरहमों के वजन से है, उसको आप हम नहीं समझ सकते। तो हमारे उलमा, हमारे अइम्मा ने हमारी अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके बताया 52.5 तोले चांदी हो तो ज़कात है, 7.5 तोला सोना हो तो ज़कात है। वरना बताओ 7.5 तोला सोने पे ज़कात कुरान में कहाँ लिखा है? 52 तोले चांदी कुरान में कहाँ जिक्र आया? बताइए, नहीं आया। तो ये मेरा दूसरा सवाल है कि आकीम सलात और आतु ज़कात जो कुरान ने कहा, अगर इसके आप हदीस पे नहीं चलते तो इस आयत का मतलब फिर आप समझाएंगे। अब आगे तीसरी चीज, कुरान अज़ीम में खुद अल्लाह फरमाता है, कुरान जो है गुमराह भी करता है, कुरान हिदायत भी देता है, गुमराह भी करता है। कुरान खुद अपने बारे में कहता है यदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। महबूब हमने ये चीज आप पर उतारी, कुरान नाज़िल किया, इससे हम बहुत सौ को गुमराह कर देंगे और बहुत सौ को हिदायत दे देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस कुरान को आप इतना सीने से लगाए बैठे हो और कह रहे हो कि हिदायत के लिए यही काफी है, वो खुद कह रहे हैं गुमराह कर दूंगा, तो क्या बचोगे कैसे? तो कुरान को जवाब देता है, कूनू माअ सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओगे तो गुमराह नहीं होंगे, और सच्चों से हटकर काम करोगे गुमराह हो जाओगे। तो सच्चों में सबसे बड़ा सच्चा कौन है? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस के बगैर अमल नहीं कर सकते आप। कुरान ने कहा कि मगर गुमराह हो जाओगे, तो मतलब ये हुआ कि अगर हदीस छोड़कर सिर्फ कुरान पे बात करोगे तो गुमराहियत के दलदल में चले जाओगे, न ज़कात निकाल सकोगे, न नमाज ढंग से पढ़ सकोगे। अच्छा बात नमाज पर आ गई तो मैं एक और अर्ज़ कर दूं, कुरान ने तो कहा नमाज कायम करो, ये नहीं कहा कितनी कितनी रकातें, कौन कौन सी नमाज की कब तक पढ़ना है, टाइम नहीं बताया। कुरान ने क्या कहा? कुरान फरमाता है कि हमने नमाज तुम्हारे ऊपर वक्त बांधा हुआ फर्ज किया है, किताबन मौकूता। कुरान कहता है वक्त बांधा हुआ फर्ज है तुम पर, तो वक्त बांधा हुआ ये तो कुरान ने बता दिया, लेकिन कब से कब तक, फजर कब से कब तक, जोहर कब से कब तक, असर कब, ये कुरान में नहीं। तो फिर आप इसका फैसला कैसे करोगे कि जोहर का वक्त शुरू हो गया, असर का वक्त शुरू हुआ, जोहर का खत्म हुआ, मगरिब का शुरू हुआ, असर का खत्म हो गया? इसके लिए हदीस के वगैरह कुछ आए। अब उसके बाद नमाज की रकातों का जहां तक मामला है, कौन सी नमाज कितनी रकात पढ़ी जाए, फिर क्या पढ़ा जाए, क्या ना पढ़ा जाए, सजदा कब कौन सी आयत पर हो जाता है, ये भी सब कायम किस चीज में है? हदीस में, कुरान में। और यहाँ तक कि किन चीजों से नमाज मकरूह हो जाती है, किन चीजों से नमाज फासिद हो जाती है, ये भी कुरान में नहीं है, इसका भी जिक्र हदीस में। तो आप बगैर हदीस के तो नमाज भी नहीं पढ़ सकते। तो दूसरा सवाल ये था मेरा, तीसरा कि कुरान ने कहा यदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, तो आप ये बताइए कि कुरान कहता है कि इससे हिदायत भी पाएंगे, गुमराह भी होंगे, तो वो कौन लोग हैं जिससे गुमराह होंगे? हदीस पे चलने वाले या ना चलने वाले? ये फैसला करके आप बताइए। अब आइए इसकी तशरीह कर देता हूँ कि कुरान से आप गुमराह कब नहीं होंगे। किसी भी चीज के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। कोई भी काम जब आप अंजाम देते हैं तो दो चीजें होती है, उसको उर्दू ज़बान में हमारे बड़े आसानी से मैं कह दूं, एक होता है फाइल और एक होता है मफूल। ये उर्दू में हमारे, और ये अरबी में भी कहा जाता है फाइल और मफूल। जब तक फाइल ना हो फेल नहीं होगा, मफूल ना हो तब भी फेल नहीं होगा। फाइल और मफूल क्या होता है? बहुत आसान कर देता हूँ। फाइल कहते हैं करने वाले को, और मफूल जिस पर किया जा रहा है। ये आवाज आप तक पहुंच रही है, तो ये बोल कौन रहा है? मैं। तो मैं कौन हुआ? फाइल। और ये माइक जो पहुंचा रहा है ये क्या हुआ? मफूल। बीच में से माइक हटा दो, मेरी आवाज आप तक ठीक से नहीं पहुंचेगी। अगर मुझे अपनी आवाज आप तक अच्छे से पहुंचाना है तो दो चीजें चाहिए, एक एक मुझे बोलना पड़ेगा, ये तो मौजूद है माइक, मैं चुप हो जाऊं तब भी आवाज नहीं आएगी। तो मेरा बोलना जरूरी है और इसका पहुंचाना, दो चीजें होती है ना, दो चीजें। तो कोई भी आप काम जब अंजाम देते हो दो चीजें चाहिए, एक करने वाला चाहिए और जिस पर करना है वो चीज, वो रॉ मटेरियल चाहिए। कुरान पढ़ना है आपको, पढ़ने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो किताबुल्लाह हो, किताब हो जिसको पढ़ रहे हैं आप,
اور دوسرا پڑھنے والا، اور پڑھنے والے کے لیے کچھ لوازمات ہے. جب آپ قرآن بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ بھی موجود ہے، اب ایک چیز کی تب بھی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت کیا ہے؟ روشنی کی، نور کی. اندھیرے میں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے. تو وہ نور کون سا ہے جس کے بغیر آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ قرآن خود بتا رہے کہ اس نور کے سہارے پڑھے گا قرآن تو ہدایت پر آئے گا، اور اس نور کو چھوڑ کر پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے کتاب کے محبوب پر نازل کی، یہ نور ہے، روشن ہے، اور ہم نے کتاب اپنے نبی کو نور بنا کر بھیجا. نور نبی کی روشنی میں اس کتاب کو پڑھے گا تو ہدایت پائے گا، اور نور نبی کو چھوڑ کر پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا. بغیر روشنی کی کتاب نہیں پڑھی جا سکتی. تو قرآن جب اپنی کتاب کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے تو کتاب کا ذکر بعد میں کر رہا ہے، پہلے نور کا ذکر کر رہا ہے، احساس دلا رہا ہے، اہمیت جتا رہا ہے کہ ہمارا نبی نور ہے، اس کی روشنی میں پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. تو یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. اسی قرآن سے ہم گمراہ بھی کریں گے، اسی قرآن سے ہدایت بھی دیں گے. اب آگے تیسرا سوال بڑا مزیدار ہے جو آپ کے دماغ میں بالکل گھس جائے گا، اور کسی بھی آپ اہل قرآن فرقے والے سے جب ٹکرا جائیں گے تو اس کو پریشان کر دینا. اب تیسرا سوال کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ فرمایا کہ کھاؤ حلال اور ستری چیزیں. حلال کھاؤ اور کیا کھاؤ؟ ستری. اب قرآن میں مجھے بتائیے مسور کی دال کا ذکر ہے کیا؟ مونگ کی دال کا ذکر ہے کیا؟ تور کی دال کا ذکر ہے کیا؟ نہیں. بس ذرا کہہ دیا کھاؤ حلال چیزیں اور ستری چیزیں. تو حلال بھی ہے اور ستری بھی ہے، یہ بتائے گا کون؟ نبی. اور نبی جو بتائیں گے وہی بنے گی حدیث. اور جب تم حدیث نہیں مانو گے پھر ایک کام کرو، کتے کو دھو دھاؤ صابن سے صاف کرو، اس کو کھا جاؤ. مطلب کھایا ستری چیزیں. سور کو پکڑو دھو دھاؤ رگڑو. اب تو نہیں وہ سور نہیں کھا سکتے کیوں؟ قرآن نے کہا کہ ہم نے سور کا گوشت حرام کیا. میں کہا دیکھو قرآن نے صاف لفظوں میں کہا لحم لفظ آیا ہے جس کے معنی ہوتے گوشت. سور کا گوشت، کلیجی کا ذکر نہیں آیا، پائے کا ذکر نہیں آیا، گردے کا ذکر نہیں آیا، بھیجے کا ذکر نہیں آیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ گٹ نہیں کھاتے تم، گوشت چھوڑ دیا کرو، بھیجا کھا لیا کرو، پائے کھا لیا کرو. اور قرآن میں دکھاؤ کہ سور کا بھیجا کھانا حرام ہے کیا حلال ہے؟ نہیں بتا سکتے. چھپکلی کھا لیا کرو، چچندر کھا لیا کرو، سدا کھا لیا کرو. قرآن میں کہاں بتاؤ یہ حرام؟ گدھا کھا لیا کرو، کتا کھا لیا کرو. قرآن میں کہاں بتاؤ؟ نہیں. سدے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، چھپکل کا ذکر نہیں ہے، پیچوے کا ذکر نہیں ہے، چھپکلی کا ذکر نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں سور کی کلیجی کا ذکر نہیں ہے، پھیپڑے کا ذکر نہیں ہے، گردے کا ذکر نہیں ہے، پائے کا ذکر نہیں ہے، بھیجے کا ذکر نہیں ہے. ایسی بے شمار اشیاء جن کا ذکر نہیں ہے. اب یہ کر کے بتائے گا کون؟ یہ بولے گا کون کہ میرے پروردگار نے کہا کہ حلال کھاؤ ستری کھاؤ؟ تو نبی جس کو حلال فرما دیا وہ حدیث یہاں صادق آتی ہے کہ میرا حلال ایسے ہی حلال ہے جیسے اللہ کا حلال کرتا، اور میرا حرام ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ کا حرام کرتا. میں جس کو حلال کر دوں وہی رب کے حلال کرتا ہے، میں جس کو حلال حرام کر دوں وہی رب کا حرام کرتا ہے، اور جس کو میں پسند کر لوں وہ ستروں میں ہو جائے، جس کو میں نکال دوں وہ غیر ستروں میں ہو جائے. اور اگر تمہیں حدیث کا انکار ہے تو یہ ساری چیزیں کتا بلی کھایا کرو، اور نہیں کھاتے تو پھر قرآن میں بتاؤ کہ ان کا ممانعت کیا لکھی ہے. نہیں بتا سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث رسول کے بغیر ایک انچ بھی ہم نہیں چل سکتے. اور آنے والی مجلس سے جب ہماری ہوں گی تقریب پر تو میں بتاؤں گا کہ یہ تو اہل قرآن کا معاملہ کہ بغیر حدیث کے نہیں چل سکتے. کچھ بیچارے بولتے تھے حدیث پر چلیں گے، تو ان کو بتاؤ امام کے بغیر وہ بھی حدیث پر نہیں چل سکتے. تو تقریب بھی ضروری ہے، حدیث کو سمجھنے والے اور سمجھانے والے بھی ضروری ہے.